اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث کا تعارف پڑھیں گے، جس میں حدیث کا لغوی مفہوم، حدیث کا اصطلاحی مفہوم، حدیث کی اقسام اور حدیث قدسی کی تعریف۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث کا لغوی مفہوم۔ تو حدیث کا لفظ تحدیث سے اسم ہے اور اس کا مادہ حادثہ ہے، یعنی ہا دال اور سا، ہے دال اور سے، یہ اس کا مادہ ہے۔ اس کا لغوی مفہوم میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، بیان کرنا وغیرہ آتے ہیں۔ حدیث کا لفظ قدیم کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے قدیم پرانے کو کہتے ہیں، تو اسی طرح حدیث نئی بات کو بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی سے حادثہ نکلا ہے، اچانک کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ حادثہ رونما ہو گیا، تو مطلب ہے کوئی نئی بات واقعہ ہو گئی، تو اسی سے لفظ حادثہ بھی نکلا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ بات چیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا اللہ پاک فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ تو حدیث کا معنی کیا بتایا ہے؟ بات، یعنی کہ بات چیت۔ تو لغوی مفہوم میں کیا آئے گا؟ حدیث کے لغوی مفہوم میں حدیث کا لغوی مفہوم ہوا بات چیت کرنا، نئی بات، گفتگو، ان سب لفظوں کے لیے لفظ حدیث بولا جاتا ہے۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں اصطلاحی مفہوم۔ تو شرعی اصطلاح میں، وہ تو لغوی مفہوم تھا، شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ یہ حدیث کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو اس لحاظ سے حدیث کی کتنی اقسام ہو گئیں؟ اس لحاظ سے حدیث کی 3 اقسام ہو گئیں: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ اب قولی حدیث کیا ہے؟ قولی حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، وہ قولی حدیث کہلائے گی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہ کون سی احادیث کہلائیں گی؟ یہ قولی احادیث کہلائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یا بات کو قولی حدیث کہیں گے۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے فعلی حدیث۔ تو فعلی حدیث سے مراد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل واقعہ ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل واقعہ ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا ہو، وہ فعلی حدیث میں آئے گا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خود بھی پڑھی اور پھر وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں، ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا، تو جو عمل آپ کا ہے وہ عملی احادیث بھی کہلائے گا اور وہ فعلی حدیث بھی کہلائے گا۔ اور مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج ادا فرمایا تھا، تو آپ ساتھ ساتھ مناسک حج ادا کرتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ تو آج تک جو ہم مناسک حج ادا کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فعل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فعلی حدیث۔ تو اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت رسول صلی
اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار ہیں، وہ سب کے سب سنت میں آتے ہیں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو عملی حدیث، فعلی حدیث، اور یہی جو ہے وہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آتی ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے مراد، ویسے تو تقریر کے لفظ سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی تقریر کی جا رہی، اردو میں تو آپ لوگ یہی کہتے ہو نا کہ کچھ بولا جا رہا ہے، نہیں، تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے منع نہیں فرمایا یا آپ نے بس خاموشی اختیار فرمائی، تو اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں جن کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریری حدیث ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ لوگوں کو تقریری حدیث سمجھا رہی ہوں، کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا کہ فلاں مقام پر پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ عصر کی نماز ادا کرنا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی کہ آپ لوگ یہاں سے نکلو اور تاکہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤ اور عصر کی نماز ادا کرو۔ اچھا، وہاں پہنچتے پہنچتے کیا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت درمیان میں آ گیا اور منزل تک پہنچنے میں ابھی کافی ٹائم باقی تھا۔ اب کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد یہ تھی کہ وہاں پہنچنا مقصود تھا، نماز اب قضا ہو رہی ہے لہٰذا ہمیں نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے وہاں پر عصر کی نماز ادا کر لی، لیکن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ یہاں سے جاؤ اور عصر کی نماز اس مقام پر جا کر پڑھنا، تو ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا کہا تھا ہم وہاں نماز پڑھیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے وہاں نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ کرام نے اس مقام پر جا کر نماز پڑھی۔ جنہوں نے پہلے پڑھ لی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ نماز قضا ہو رہی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے یہ نہیں تھی ہم نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اب دو گروہ، ایک بات تھی اور دو صحابہ کرام کے دو افعال سامنے آ گئے، تو ظاہر ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی من و ان پیروی کرتے تھے، تو وہ ظاہر پریشان ہوئے کہ آدھوں نے نماز پڑھ لی اور آدھوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ سامنے رکھا اور کہا کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی، اس گروہ کو بھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے یا تم نے صحیح کیا ہے، اور اس گروہ کو بھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے یا تم نے صحیح کیا ہے، کیونکہ کام دونوں کے صحیح تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا مراد تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کے کچھ کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، وہ حدیث تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ جی، تو اب یہ حدیث کی 3 اقسام ہو گئی، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ قولی حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، فعلی حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال ہیں، اور تقریری حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ جی، اب اس کے علاوہ آپ لوگ اکثر یہ حدیث کا جب چیپٹر پڑھتے ہو تو اس میں بعض اوقات ایسی حدیث بھی آ جاتی ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے حدیث قدسی۔ اب حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تعریف بھی حدیث کے ساتھ ہی پڑھ لو کہ جب آپ لوگوں نے حدیث کی تعریف پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کو اور افعال کو حدیث کہتے ہیں، تو حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث قدسی سے مراد قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن پاک کے علاوہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالیں اور وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، قرآن پاک کے الفاظ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ جیسے اس کی بھی میں آپ کو مثال دے دوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ، آپ لوگ روزے کی جب اہمیت پڑھو گے نا تو اس میں ایک حدیث قدسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اب یہ الفاظ قرآن پاک میں کہیں موجود نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ
الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ بہت ساری احادیث قدسی ہیں۔ آج آپ لوگوں کا ایک سوال آپ لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی ایک حدیث قدسی آپ لوگ مجھے بتائیں گے، مزید اس حدیث قدسی سے ہٹ کر کوئی حدیث قدسی مجھے بتائیں گے جس سے مجھے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو مفہوم کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حدیث کی دینی اہمیت پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔